عزم پختہ ہوں تو منزلیں مل ہی جاتی ہیں۔ گینز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں ایک اور اضافہ، دبئی میں ایک تنہا شخص نے نیا ورلڈ ریکارڈ بنا ڈالا۔ سین برگر نامی شخص نے یو اے ای کی تمام 7 ریاستوں کو پیدل سفر کر کے صرف 1 ہفتے میں مکمل کر لیا۔ الغرفات سعودیہ اور ابوظہبی کا بارڈر ہے، جہاں پر اس نے اپنا تمام ساز و سامان رکھا اور اپنے سفر کا آغاز کر دیا۔ اس کے ساتھ اس کی ٹیم کے ممبرانز بھی شامل تھے، جو مختلف گاڑیوں میں سامان لیے، ڈاکٹرز اور کھانے پینے کا سامان اور باقی تمام سہولیات تھیں، اور یہ قافلہ وہاں سے چل پڑا۔ اتنی شدت اور گرمی اور تیز دھوپ اور گاڑیوں کا رش اس نوجوان کے حوصلے پست نہ کر سکی، اور یوں اس نے اس طویل سفر کو اپنے حوصلے کے ذریعے مکمل کر لیا۔ اس نے اپنے سفر کا آغاز 2 مارچ کو سپہر 3 بجے سے شروع کیا، 8 گھنٹے مسلسل سفر میں رہا اور 4 گھنٹے ریسٹ کرنے کے بعد پھر سفر شروع کر دیا۔ اس نے اپنا یہ سفر کی ایک شروع میں ترتیب بنائی۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی دھن تھی کہ ہر حالت میں ورلڈ ریکارڈ بنانا ہے، اور اس عزم کو اس نے کمزور نہیں ہونے دیا۔ وہ غریب لوگوں کی مدد کرنا چاہتا تھا کہ کوئی ایسا راستہ تلاش کیا جائے جس کو اختیار کر کے یوگنڈا کے غریب بچوں کی مدد کرے۔ یہ ایک نیا اور انوکھا طریقہ تھا۔ یہ حوصلہ افزائی کچھ کمپنیوں نے کرائی اور وہ اپنی منزل کی طرف گامزن ہو گیا۔ اس کا عزم بلند تھا، ایک مقصد تھا جو اس کو حوصلہ دے رہا تھا، ایک دھن تھی کچھ کر گزرنے کی جو اس کو اس مشکل میں بھی ساتھ دے رہی تھی۔ 16 گھنٹے کے روزانہ سفر کرنے کے بعد وہ اپنی منزل کو پا سکتا تھا، لیکن ورلڈ ریکارڈ بنانے کے لیے اس کو تیز چلنا تھا، اور تیز ترین سفر کر کے ہی وہ ریکارڈ بنا سکتا تھا۔ یہ سفر تقریباً 650 سے لے کے 700 کلومیٹر تک کا سفر بنتا ہے، 7 ریاستوں میں، یعنی ابوظہبی سے لے کے دبئی، شارجہ، فجیرہ، عجمان اور آخری فجیرہ تک پہنچنا تقریباً کوئی 700 کلومیٹر کا سفر بنتا ہے۔ اپنے سفر کے دوران جذبات سے لبریز وہ کبھی بھاگنے لگتا اور کبھی تیز قدموں چلتا اور کبھی آہستہ۔ 30 کلومیٹر کے سفر کے بعد کا جو سفر تھا، اس میں اس کو تکلیفوں نے گھیرنا شروع کر دیا۔ ہوا کے مرغولے اس کے پیٹ میں اٹھنا شروع ہو گئے اور درد بڑھنے لگ جاتا، کبھی کم ہو جاتا اور کبھی آرام آ جاتا۔ درد سہنے کی یہ ابھی ابتدا تھی، پوری دنیا کو چیلنج کر کے چلا تھا۔ اس کا ایگو بھی اسے مجبور کر رہا تھا کہ وہ درد کو سہ کر چلتا رہے۔ سین برگس کو 100 کلومیٹر کا سفر روزانہ کرنا پڑا، تب جا کر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا۔ پیٹ کا درد آہستہ آہستہ کم ہو کر کب ختم ہو گیا پتہ ہی نہ چلا۔ پھر یوں ہوا کہ گرمی کی شدت بڑھنے لگی اور اس سے ننڈھال ہو گیا۔ برگس کہتا ہے کہ میری آنکھوں کے آگے جیسے اندھیرا آنا شروع ہو گیا، لیکن میں رکا نہیں، تھکا نہیں، اور اسی طرح سفر کو 3 ایام گزار دیے۔ وہ وقت نہیں بھول سکتا جب قدم لڑکھڑانے لگے۔ ایسے میں اس کو اپنے بھائی کا خیال آیا۔ اس نے اپنے بھائی سے مدد مانگی۔ اس کا بھائی اس کے پاس آیا اور اس کو کہا کہ بھائی مجھے تھوڑا سہارا دو اور چند قدم مجھے ساتھ لے چلو، اور یوں حوصلہ پھر سے پکڑا اور بھائی نے اس کا ساتھ دیا۔ اس نے محسوس کیا کہ اگر وہ دوڑتا ہے تو اس کا جسم جلد تھک جاتا ہے، لہٰذا اس نے اپنے سفر کو تیز رفتاری سے چلنے پر ہی اکتفا کیا۔ اس وقت مشکلات اور بڑھ گئیں جب روڈ پر ساتھ دوڑنے والی بڑی گاڑیاں، ٹرالر جیسے اس کے قریب سے گزرتے اور ہوا کے جھونکے اسے دائیں بائیں لے جاتے۔ اس پر ستم یہ تھا کہ راستہ بھی ناہموار تھا، جس کی وجہ سے تیز چلنا یا دوڑنا مشکل ہو گیا، اور ایک موقع پر تو پاؤں میں موچ بھی آ گئی۔ روزانہ کا یہ سفر 1,13,000 اسٹیپس پر مشتمل تھا جو اسے لازمی کرنا تھے۔ 90 منٹ سے زیادہ کبھی رکا نہیں۔ میرے ساتھ میری ٹیم تھی جس نے مجھے ایسا کرنے دیا۔
ایسا کھانا دیا جو مجھے تکلیف نہیں دیتا تھا اور میری ضروریات کو بہت تیزی سے پورا کرتا تھا۔ یہ کہنا تھا برگس کا، اس پورے سفر میں جہاں اس کی ٹیم نے مدد کی وہاں پولیس کی ٹیم بھی ساتھ تھی، ہر طرح کی حفاظت کرتی رہی اور راستے کو آسان بناتی رہی۔ 7 مارچ کو شارجہ پہنچا۔ عجمان اور ام القوین کو کراس کرنا اس کے لیے زیادہ مشکل تھا، زیادہ دشوار تھا، سگنلز کی رکاوٹ تھی اور بہت سارا ٹائم یہاں پر ضائع ہو جاتا تھا۔ اس موقع پر برگس سین کا کہنا ہے کہ میرے استاد نے میری بڑی رہنمائی کی، میری بڑی مدد کی۔ اس کا استاد روب جانسن وہ بھی ساتھ تھا، جو پہلے بھاگ کر روڈ کراس کرنے والے بٹن کو دبا دیتا اور جب تک سین پہنچتا راستہ کھل جاتا۔ جب وہ عجمان پہنچا اس کا جسم اس کا ساتھ چھوڑ رہا تھا، انگ انگ سے انگارے نکل رہے تھے، رواں رواں دکھ رہا تھا اور برگس کھڑا خود سے کہہ رہا تھا، بہت ظلم کیا تو نے اپنے ساتھ برگس، کہ خود کو توڑ پھوڑ ڈالا۔ لیکن دماغ صرف ایک ہی دھن تھی کہ میں نے مدد کرنی ہے ان لوگوں کی، غریب اور تنگ دست لوگوں کی جو غربت کی چکی میں پس رہے ہیں۔ دل اس کو حوصلہ دے رہا تھا کہ سفر ابھی تھوڑا باقی ہے، مگر جسم تھا کہ ساتھ ہی نہیں دے رہا تھا۔ ایسے میں اس نے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کیا۔ ڈاکٹر نے اس کو حوصلہ دیا اور اس کی غذا کو بدلی کیا، کچھ دیر ریسٹ کرنے کو کہا۔ ریسٹ کرنے کے بعد پھر وہ تازہ دم ہو گیا، پھر چل پڑا۔ برگس فجیرہ کی طرف گامزن تھا، راستہ انتہائی دشوار تھا۔ جب پاؤں میں شدید چھالے پڑ گئے اور چلنا تو دور کی بات کھڑا ہونا مشکل تھا۔ منزل قریب تھی اور تمام اعضاء ایک ایک کر کے ساتھ چھوڑتے جا رہے تھے۔ جب مجھے کچھ سجائی نہ دیا تو میں نے 2-3 موزے اکٹھے ہی پہن لیے تاکہ میرے پاؤں کو درد تھوڑا کم ہو۔ بہت مشکل تھا وہ لمحہ، بیان سے باہر ہے۔ جب بلندی پر چڑھنا تھا اور ساتھ میں ٹرالر جیسی بڑی گاڑیاں زور لگا کر چڑھ رہی تھیں، ان کا شور، دھواں انتہائی پریشان کر رہا تھا، اور پھر میں تھکا ہوا تھا، ہر قدم من کا لگ رہا تھا۔ بالآخر میں بیٹھ گیا اور ارادہ کر لیا کہ آج یہ سفر نہیں کرنا، اور حوصلہ جواب دے گیا۔ گائز، برگس کہتا ہے کہ ایسے وقت میں کارلو، جو میرا حوصلہ تھا، میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس نے لمحہ لمحہ میرا حوصلہ بڑھایا، لمحہ لمحہ مجھے سہارا دیا اور لمحہ لمحہ میرے ساتھ رہا۔ وہ صرف میرا بھائی نہیں تھا، وہ میرا اس سفر میں میرا ساتھی بھی تھا۔ یوں اس نے مجھے سہارا دیا اور میں فجیرہ کی طرف پھر سے دوڑنے لگا۔ اس سفر میں اچھے دوست کبھی نہیں بھولیں گے جو مجھ سے کم سوئے، جنہوں نے مجھ سے کم کھایا، جنہوں نے مجھے راستہ دکھایا، میرے اندھیرے راستے میں روشنی کی، میرے ٹوٹے پھوٹے جسم کو تندرستی دی، اور میں آپ کو بھی نہیں بھولوں گا جنہوں نے میری حوصلہ افزائی کی۔ سچ ہے، اس حوصلہ افزائی سے ہی میں اپنے اس سفر کو اپنے اختتام تک پہنچا پایا، اور یوں میں نے ایک ورلڈ ریکارڈ بنا ڈالا۔ یہ داستان تھی جناب سین برگس کی، جنہوں نے یہ مارچ میں دبئی میں ایک نیا ورلڈ ریکارڈ بنایا ہے۔ ہمت و حوصلہ کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اپنے کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، اب تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ اللہ نگہبان۔